السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے سب کا؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اچھا جی، ہم نے پچھلی ویڈیوز میں 3 پاراز جو ہیں وہ پارے کور کر لیے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب ہماری آج باری ہے پارا نمبر 4، جس میں سورہ آل عمران ہے اور سورہ نساء سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ اب میں جو آپ کو سارا کچھ بتا رہی ہوں وہ قرآن پاک سے دیکھ کے، قرآن پاک سے پڑھ کے، اس کی تفسیر دیکھتے ہوئے، ڈفرینٹ روایات کو دیکھتے ہوئے میں پوائنٹس جوٹ ڈاؤن کرتی ہوں اور پھر وہ میں آپ تک پہنچاتی ہوں، ٹھیک ہے؟ باقی ریسرچ کرنا ہم سب کا کام ہے، ہم سب پہ واجب ہے، تو سب ریسرچ کریں، جس کو جو پوائنٹ ملتا ہے وہ شیئر کرے، ایون کمنٹ کر سکتے ہیں آپ لوگ اور بتائیں۔ جیسے حضرت موسیٰ کا میں نے آپ کو بتایا تھا نام کے حوالے سے کہ موسیٰ ان کا نام کیوں تھا، تو اس میں ایک اور روایت بھی ہے کہ منہ جو ہے پانی کو کہتے ہیں اور سا جو ہے وہ ٹری کو بولتے ہیں، درخت کو بولتے ہیں، تو یہ بات میں نے پہلے بھی بتائی تھی۔ تو دوسری روایت میں ایک یہ بھی ہے کہ جب حضرت موسیٰ کو دریا میں ان کی ماں نے بہایا تھا نا صندوق میں بند کر کے منہ کو، اور سا کیونکہ وہ پھر صندوق جو ہے وہ تیرتا ہوا درخت کے سائے میں فرعون کے محل کے باہر پہنچا تھا اللہ کے بحکم خداوندی، تو وہ سا جو ہے اس ٹری سے بھی نسبت دی جاتی ہے، تو موسیٰ کچھ روایات میں ہے کہ اس لیے ان کا نام موسیٰ رکھا گیا تھا۔ تو مختلف روایات ہیں، ٹھیک ہے جی۔ باقی ریسرچ سب کریں، سب پہ ریسرچ کے بغیر تو کام چلتا نہیں نا۔ جو ہے جیسے کہ جب آخرت کے روز جہالت کی موت مرے ہیں ان کے بچے جو کہ ان کی راستوں پہ ہے، تو وہ تو یہی کہیں گے ہمارے باپ دادوں نے ہمیں جو سکھایا ہم نے تو وہی فالو کیا، تو تب اللہ میاں کہے گا کہ میں نے تمہیں عقل دی تھی، تمہیں اشرف المخلوقات اس لیے بنایا تھا کہ تم سوچتے سمجھتے اور پھر جو ہے نا تقلید دھیان سے کرتے، اپنا رہبر دھیان سے چنتے، تو یہ ساری عقل کی باتیں ہیں، تقلید کا جو ہے نا دھیان سے کرنا بہت ضروری ہے ہمارے لیے۔ اب جیسے کہ پارا نمبر 4 میں ہی ہے کہ بار بار اس چیز کا زور دیا گیا ہے کہ رہبر جو ہے وہ دھیان سے چنے، ورنہ یہ آپ کو کافر بنا دیں گے۔ اس پارے میں کیا کہا گیا ہے؟ اچھا اب دیکھو نا، اسی بات کو ہم آگے کنٹینیو کرتے ہیں۔ اسی پارے میں ہے کہ زرارہ سے روایت ہے کہ رسول جالوت یہودیوں کا رہبر تھا۔ کون تھا؟ رسول جالوت، اور دوسرا جو تھا وہ جسلیک، وہ نصرانیوں کا امام بنا ہوا تھا، ٹھیک ہے، نصرانیوں کا۔ اب حضرت علی کے پاس یہ دونوں آئے، حضرت علی نے رسول جالوت سے پوچھا کہ موسیٰ کے کتنے فرقے تھے؟ یہ بولا کتاب دیکھ کر بتاتا ہوں۔ تو حضرت علی نے کہا کہ تو کیسا رہبر ہے کہ اگر تیری کتاب گم ہو جائے تو تیرا کیا ہوگا؟ حضرت علی نے کہا میں تجھ سے بہتر بتاؤں، تو مولا علی نے اسی ٹائم بتایا کہ 71 فرقے حضرت موسیٰ کے قوم کے، ٹھیک ہے جی۔ اور جسلیک سے پوچھا کہ عیسیٰ کے کتنے، کیونکہ وہ نصرانیوں کا امام بنا ہوا تھا، تو جسلیک نے بھی غلط جواب دیا، تو اس پر بھی مولا علی نے کہا کہ 72 فرقے حضرت عیسیٰ کی قوم کے ہیں، تو مسلمانوں کے بھی بتایا کہ 73 فرقے، تو یعنی کہ مولا علی نے ان کو اس بات پہ کافی تنبیہ کی اور جو ہے ناراضگی کا اظہار کیا کہ کیسے تم لوگ رہبر بنے ہوئے ہو، تو یعنی کہ رہبر جو ہے اپنے امام بہت دھیان سے چننا ہے، اگر آپ دھیان سے نہیں چنتے تو یہ آپ کو کافر بنا دیں گے۔ یہ بات جی، اس بارے میں بہت زیادہ اللہ کی راہ میں اللہ کے دیے ہوئے رزق کو خرچ کرنے کا ذکر ہے کہ آپ کو اللہ ہی دیتا ہے، تو اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس کو کس طرح خرچ کرتے ہیں، کہ مال کا ملنا بھی ایک آپ کے لیے آزمائش ہے۔ آگے حج کے احکامات ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور جی نبیوں کو قتل کرنے کی سزا قیامت کے دن جلنے والا عذاب ہوگا ایسے لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ جنگ بدر میں مسلمان دشمن کے مقابلے میں بہت تھوڑے تھے، لیکن اللہ نے زیادہ کر کے دکھائے تھے اور انہیں فتح نصیب ہوئی تھی۔ اور باقی جو ہے نا شہید کے درجے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت ڈیٹیل میں جو ہے نا اس بارے میں بتایا، جو کہ میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتی ہوں کہ شہید کا کیا درجہ ہوتا ہے۔ بہت ہی مزے میں ہوں گے شہید، تو اس لیے تو کہتے ہیں کہ جو لوگ شہید ہونے کی تمنا رکھتے ہیں، صحیح معنوں میں شہید ہونے کی، شہید کی تو ڈیفینیشن ہی بدل دی ہوئی ہے، تو ان کے لیے بہت انعامات ہیں۔ ہاں جی، آپ کو میں پڑھ کے بتاتی ہوں۔
ہاں جی، رسول اللہ سے منقول ہے کہ شہید راہ خدا کی مخصوص 7 فضیلتیں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جس وقت اس کے بدن سے پہلا قطرہ خون گرتا ہے تو کل گناہ اس کے بخش دیے جاتے ہیں۔ نمبر 2، جب وہ زمین پر گرتا ہے تو اس کا سر حور العین کی گود میں ہوتا ہے، اس کا سر حور العین کی گود میں ہوتا ہے۔ نمبر 3، بعد شہادت اس کو فوراً جنت کی پوشاک پہنائی جاتی ہے۔ نمبر 4، خزینہ دار بہشت فوراً تمام خوشبوئیں لے کر حاضر ہوتے ہیں کہ جس کو چاہے وہ پسند کر لے۔ نمبر 5، جو گھر اس کا بہشت میں مقرر ہے وہ اسے دکھا دیا جاتا ہے۔ نمبر 6، اس کی روح کو حکم ہوتا ہے کہ بہشت میں جہاں چاہے حظ حاصل کرتی پھرے۔ نمبر 7، بارگاہ خداوندی میں حاضر ہو کر اپنی قرب و منزلت بڑھاتا رہے۔ کتنی پیاری ہیں یہ ساری فضیلتیں، آپ یہ دیکھیں تو پھر آپ بتائیں شہدائے کربلا کی اگر ہم آئیڈیل دیکھیں تو وہ کون ہے؟ ہمارے پیارے مولا حسین ہیں۔ تو باقی جس میں جنگ احد کا ذکر ہے، جس کا میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو کہ اس میں شکست ہوئی تھی، اس کی وجہ بھی بتائی تھی میں نے، وہ آپ میری پچھلی ویڈیوز میں جا کے دیکھ لیں۔ اللہ پاک نا قرآن پاک میں باتیں بار ریپیٹ اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ سمجھ جائیں کہ ان باتوں کی اہمیت کتنی زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی ریپیٹیشن دی ہے، لیکن جو ہے ہم ایک بار بھی نہیں پڑھتے تو اس کو ہم نے کیا ریپیٹ کرنا ہے۔ یہی میں چاہ رہی ہوں ان ویڈیوز کے تھرو کہ ہمارے پاس ایک سمری سی آ جائے، تاکہ ہمیں اگر عربی پڑھنے کا بھی ہے کہ ہم عربی کا شوق ہے تو عربی پڑھیں، بالکل پڑھیں، اس کو بھی قرأت کے ساتھ پڑھیں۔ اگر آپ صحیح قرأت سے نہیں پڑھتے، ٹھہر کے نہیں پڑھتے، بس سپیڈ پڑھتے ہیں کہ بس ہم نے قرآن پاک کمپلیٹ کرنا ہے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ عربک ایک ایسی زبان ہے کہ اس کا ذرا سا زبر زیر کی اگر کوئی کمی بیشی رہ جاتی ہے تو مفہوم ہی اس کا معنی ہی تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے میں چاہ رہی تھی کہ ہم ترجمے کے اوپر ذرا فوکس کر لیں، تاکہ ایک ہمارے پاس پوائنٹس آ جائیں، ایک تھرو آؤٹ دا لائف، ایک لائف لانگ ہمارے پاس ایک کرکس موجود ہو، اور ہم اس کو ایک دفعہ پڑھیں تو ہمیں ریمائنڈرز مل جائیں سارے۔ تو اب پھر اگین اس میں بھی وہی جنگ احد کی بات میں نے آپ سے کر دی، اور جہاد کا حکم بہت زیادہ دیا گیا ہے، کفار کے لیے عذاب کا اللہ میاں نے بتایا ہے، اور کہ فی الحال تو مہلت دی ہوئی ہے کہ ابھی انہوں نے دنیا کو چنا ہوا ہے، تو دنیا بہت ہی تھوڑا عرصہ ہے، یہ کر لیں انجوائے جو انہوں نے یہاں پہ کرنا ہے، تو یہ بعد میں جو اللہ کی آگ میں جلیں گے۔ اگر ہم روز سورہ واقعہ پڑھیں، اس کا ترجمہ سنیں، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ جن کو مہلت دی ہوئی تھی اللہ نے، تو ان کا وہاں پہ کیا حال ہو رہا ہے بعد میں، اور جو نیک ہیں ان کے لیے وہاں پہ کتنے جو ہے نعمتیں ہیں، کتنی افضل نعمتیں ہیں۔ تو یہ ہے کہ ہر سورہ میں اللہ تعالیٰ بار بار جو ہے نا تنبیہ بھی کر رہا ہے، سمجھا بھی رہا ہے کہ کسی طرح جو ہے نا لوگ راہ ہدایت پہ آ جائیں۔ اچھا جی، اور بخیل انسان، جو کنجوس انسان ہوتا ہے، اس کو اللہ پسند نہیں کرتا، اس کی ممانعت ہے کنجوسی کی، خمس دینے کا اور زکوٰۃ دینے کا بہت زیادہ اس سورہ میں۔ وہی نا جو کفار ہیں ان کے لیے عذاب کا اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں بتایا ہے کہ ان پر بڑا عذاب ہونے والا ہے، ابھی فی الحال مہلت جو دی ہوئی ہے۔ تو اس میں یہ کہ جی کعب بن اشرف تھا، یہودیوں کا سردار تھا، رسول اللہ سے کہنے لگا کہ معجزے کے بغیر جو ہے نا ہم ایمان نہیں لائیں گے، ہمیں معجزات دکھاؤ، جبکہ ان سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ ان کی قوموں کو بہت زیادہ معجزات دکھا چکا ہے، ان کے آباء و اجداد کو کافی معجزات دکھائے تھے، لیکن وہ ایمان نہیں لائے تھے، تو ان کو بھی معجزات دکھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہونا تھا، تو یہ انہوں نے جاہل موت ہی مرنا تھا۔ کہ سورہ نساء اس کے بعد جی ہماری سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ اب سورہ نساء میں جیسا کہ نیم itself it suggests that it is regarding احکامات آف وومن، اور شادی اور طلاق اور ان چیزوں سے جو ہے نا یہ سورہ میں ان چیزوں کا بہت ذکر ہے، جیسے 4 نکاح کی اجازت مرد کو دی گئی ہے، لیکن انصاف بہت زیادہ ضروری ہے، ٹھیک ہے جی، انصاف کی بھی ڈیفینیشن ہے پوری ایک، آ جائیں کچھ نہیں ہوتا۔ ہاں جی، باقی اب میں نے تھوڑی سی ریسرچ کی، میرے ذہن میں آیا کہ حضرت آدم پہلے نبی تھے نا، اور وہی سب سے پہلے دنیا میں تشریف لائے، جب شیطان نے ان کو جنت سے نکلوا دیا، ان
اللہ تعالیٰ نے انہیں منع کیا تھا کہ آپ نے اس درخت سے پھل نہیں کھانا، لیکن شیطان نے ان کو اکسا کے تو جو ہے نا کھلا دیا اور انہوں نے کھا لیا، بائٹ لے لی. تو بعد میں انہیں بہت شرمندگی ہوئی، اللہ تعالیٰ بھی بہت ناراض ہوئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت سے نکال دیا اور ان کو بھیج دیا نیچے دنیا میں. اب جب وہ دنیا میں آئے تو جنت میں تو اتنی خوبصورتی سب کچھ تھا، اب دنیا میں ویرانی کچھ بھی نہیں. تو پھر بی بی حوا کو بھی بھیجا، یہی کہ اب نسل تو چلانی تھی، دنیا میں نسل کیسے آنی تھی. تو اب دیکھیں ان کے بچوں کی تو آپس میں شادی نہیں ہو سکتی تھی. تو میں نے اس میں ریسرچ کی پھر دنیا کیسے چلی. تو جی جو مجھے سمجھ آئی ہے، آپ بھی ریسرچ کریں، مجھے کمنٹس میں بتائیں آپ لوگوں کا کیا کہنا ہے. میں نے جو پڑھا ہے اور جو میں نے ڈفرینٹ روایات دیکھی ہیں اس میں یہ کہ یہ ہوا تھا کہ ان کے آگے سے جو بچے ہوئے تھے تو ان کا آپس میں نکاح تو ممکن نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے 2 حوریں بھیجی تھیں. حضرت شیس جو تھے ان سے جو حور تھی نزلاق، اس کا نکاح ہوا تھا اور بیٹا پیدا ہوا تھا. اور حضرت یافز سے دوسری حور منزلہ کا نکاح ہوا تھا اور ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تھی. اور اس طرح آپس میں ان بھائیوں کے بچوں کی آپس میں شادی ہو کے تو نسل چلی تھی. حضرت ابراہیم سے حضرت اسماعیل، ٹھیک ہے، ان کے بیٹے، پھر آگے سے حضرت یعقوب، اسحاق و یعقوب، اور پھر حضرت یعقوب سے آگے جو ہے نا ان کی یہ قوم تھی. حضرت یعقوب جو ہے حضرت یعقوب کا نام اسرائیل بھی تھا. سریانی زبان میں اسرا کے معنی بندہ کے ہیں اور ایل کے معنی اللہ کے ہیں، یعنی عبداللہ، اللہ کا بندہ. تو بنی اسرائیل کا مطلب ہوا یہ آگے سے یعقوب کی اولاد، ٹھیک ہے جی. اور پھر حضرت موسیٰ و ہارون نے مل کے جو ہے نا آگے سے یہ بنی اسرائیل کو سنبھالا کیا، ان کو جو ہے راہ راست پہ لانے کے لیے بہت محنت کی. بار بار یہ قوم شرارتیں کرتی، بہت ہی کم لوگ تھے جو ایمان لے کر آئے تھے. حضرت یوسف کی وجہ سے جو ہے نا ان کو مصر میں جگہ ملی تھی یہ بنی اسرائیل کو، لیکن اپنی حرکتوں کی وجہ سے سلطنت ان کے ہاتھ سے گئی اور یہ قوم جو ہے نا بہت ہی ذلیل و خوار ہوئی تھی. اب تک ذلیل و خوار ہے اور ایک چپا بھی جو ہے زمین کا اس میں ان کو چین نہیں آتا، ٹھیک ہے جی. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے سر پہ جب مسلط کیا نا بادشاہ کی صورت میں، تو اب یہاں پہ مصر میں تو پھر اس کو خواب آیا فرعون کو کہ مصر کے تمام گھر جل کر راکھ ہو گئے ہیں اور بنی اسرائیل کو کچھ بھی نہیں ہوا. تو جو خواب کی تعبیر اس نے پوچھی تو پتہ چلا کہ بنی اسرائیل کی نسل سے ایک لڑکا پیدا ہوگا جو اس کی سلطنت کو تباہ کرے گا، یعنی فرعون کی سلطنت کو تباہ کرے گا. تو جو ہے نا حضرت موسیٰ کی یعنی کہ یہاں پہ ولادت کا ذکر ہے. لیکن یہ بہت ڈر گیا، اس نے پھر کافی گھروں میں جہاں پہ لڑکا پیدا ہوتا تھا یہ ختم کرا دیتا تھا، نسل تباہ کرا دیتا تھا. تو اب اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کی تدبیر تو سب سے بڑی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو اس کے محل میں پہنچوایا، یعنی کہ اس کی فرعون کی بیوی جو ہے حضرت موسیٰ کی پرورش کی. اور جب بعد میں پھر حضرت موسیٰ کو جوانی میں جا کے پتہ چلا نبوت کا، اس کا واقعہ بھی آپ کو بتاؤں گی، وہ آگے اس پاروں میں آئے گا کہ کس طرح حضرت موسیٰ کو پتہ چلا کہ وہ نبی ہیں، ٹھیک ہے جی. اور پھر سارا کچھ ان کے اوپر توریت کا نازل ہونا، کوہ طور پہ جا کے ان کا 40 دن تک عبادت کرنا، یہ سب کچھ آگے اس پاروں میں آئے گا. تو جی تحقیق بہت زیادہ ضروری ہے، جو میری عقل میں آتی ہے بات وہ میں آپ تک پہنچا دیتی ہوں. آگے کمنٹ سیکشن اوپن ہے، ہم بالکل اس چیز کے اوپر بحث کر سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں. ہم نے بنی اسرائیل کی بات بھی کر لی، ٹھیک ہے، ہم نے یہ نسل بھی دیکھ لی، پورا سمجھ لیا حضرت ابراہیم سے جو سٹارٹ ہوا، ٹھیک ہے جی. اور پھر ہم نے حضرت آدم والی بات بھی سمجھی، نسل کا چلنا، دنیا تو انہی سے وجود میں آئی تھی، ٹھیک ہے جی. اور اس سورہ میں کیا ہے، سورہ مائدہ میں سورہ نساء ہے جی، سورہ نساء میں اور جی مہر کی ادائیگی کا حکم وہ بتا دیا، ترکے کی تاکید کی گئی ہے، ٹھیک ہے. اور غسل کے بارے میں غسل صحیح سے کریں جی ورنہ ساری عبادتیں آپ کی ضائع ہیں. تیمم کن حالات میں تیمم کرنا پڑتا ہے، پانی نہ ہو مٹی سے کس طرح تیمم کرتے ہیں، اس کا پورا طریقہ ہے ایک،
صحیح ہے جی. اور غسل بھی تیمم بدلے غسل بھی ہوتا ہے جب پانی بالکل نہ ہو. آپ نماز کسی صورت میں بھی نہیں چھوڑ سکتے. ہم تو ایسے ہی نماز چھوڑ دیتے ہیں. نماز پڑھنی پڑتی ہے نا جی, نماز تو پوری پڑھنی پڑتی ہے. فنش کرنی پڑتی ہے. الحمدللہ. اور اللہ کو یاد کرنا پڑتا ہے. آپ کو پتہ ہے اب الحمدللہ بولتے ہیں نا تو اس چیز میں برکت پڑتی ہے. اب ہم نے نماز کے بعد الحمدللہ پڑھا ہے نا تو ہماری نماز اب مس نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے گا. ہم نماز برکت بھی ڈالتے ہیں. اگر ہم غلط کام کر رہے ہیں اور ہم الحمدللہ ہم تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں تو پھر بدی میں ہمارا نام ہو جائے گا. ہمارا نام ہو جائے گا. تو بدکار عورت اور مرد کی سزا بتائی گئی ہے. ٹھیک ہے, اس کے لیے بھی گواہوں کا ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کسی کو بدکاری الزام بھی تو لگا دیتے نا لوگ, تو بدکار عورت کو بدکاری کرتے دیکھو تو 4 گواہ ہونے ضروری ہیں, پھر ان کو سزا دی جائے گی. اور مرد کے حصے کے بارے میں بتایا کہ مرد کے 2 حصے ہوتے ہیں اور لڑکی کا 1 حصہ ہوتا ہے باپ کی وراثت میں. ٹھیک ہے, کیونکہ اللہ نے عورت کو شوہر سے بھی حصہ دلوایا ہے تو پھر اس لیے جی جناب اللہ تعالیٰ نے شوہر سے بھی حصہ دلوا کے برابر کر تو دیا ہے تو پھر کیا رونے. اور جی شب معراج جب رسول کو آسمان پر بھیجا گیا تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ شدید عذاب میں ہیں. رسول نے جناب جبرائیل سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ لوگ یتیموں کا حق کھایا کرتے تھے, یعنی کہ یتیم کا حق بالکل نہ رکھیں. بہت جیسے باپ نہیں ہے سر پہ تو ارد گرد والے لوگ آ جاتے ہیں نا, کتنا کہ دیر آپ رہ لیں گے, کتنا انجوائے کر لیں گے اس دنیا میں. آپ دیکھیں بعد میں کس قدر عذاب شدید. سرکش عورتوں کی سزا کے بارے میں بتایا ہے. شرک کبھی معاف نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, قتل کا کفارہ اس کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے. قصر نماز کی کے احکامات بتائے گئے ہیں. ٹھیک ہے جی, ایک یہی کہ آپ شہر سے باہر جاتے ہیں تو پھر آپ نے 4 رکعت پوری نہیں پڑھنی. ظہر واجب جو آپ کے فرض ہیں آپ نے وہ اس کو قصر پڑھنا ہوتا ہے, 2 رکعت کر کے پڑھنا ہوتا ہے. مغرب قصر نہیں ہوتی ہے, 4 رکعت جو ہے وہ قصر ہو جاتی ہے. فجر بھی قصر نہیں ہوتی ہے. ہجرت نہ کرنے والوں کی مذمت بتا دیا آپ کو میں نے. کلالہ کا حکم, کفاروں کو سرپرست مت بناؤ اپنا. اور باقی یہ کہ عورت پر مردوں کو فضیلت اللہ تعالیٰ نے دیا. آج کل اتنا کمپٹیشن اور اتنی آرگیومنٹ اس چیز پہ یہ نکل آتا ہے لبرلزم کے نام پہ اور فیمنزم کے نام پہ. بالکل بھی نہیں. آپ قرآن کی آیات کو بالکل نہیں جھٹلا سکتے. اللہ تعالیٰ نے جب مرد کو فضیلت دی ہے, مقام عطا کی ہے, تو آپ نے اوپر جا کے کیا کرنا ہے مردوں کے سروں پہ چڑھ کے؟ آپ ان کو ہی اپنا جو ہے ان کا مقام اللہ تعالیٰ نے درجہ بلند کیا, آپ ان کو فضیلت دیں, اللہ تعالیٰ آپ کی خود ہی عزت بنا دے گا. ایسی عورتوں کی نہیں عزت ہوتی. یہ جو فیمنزم کا ڈیفینیشن بھی چینج کر کے رکھ دی ہوئی ہے, اپنی مرضی کی ڈیفینیشن بنا لی ہوئی ہے. یہ نہیں ہوتی فیمنزم. فیمنزم صحیح تو اسلام نے سکھائی ہے. پہلے کیا عورتوں کی عزت تھی؟ فیمنزم کہتے کس کو ہیں؟ یہ تو اسلام نے سکھایا ہے. باقی جی سارے کیونکہ سورہ نساء نام سے ظاہر ہو رہا ہے کہ اس میں ساری جو ہے نا شادی اور نکاح سے متعلق بھی سارے احکامات ہیں, جیسے خالہ, پھوپھی, دادی, نانی, پوتی, نواسی, رضائی بہنیں, ساس, ان سے نکاح نہیں ہو سکتا. یعنی کھل کھل کے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا حرام اور حلال کو علیحدہ کر دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ سب کچھ اسلام ہی ایک مکمل مذہب ہے. اور آگے جو زمانہ آخر آئے گا, آخری زمانہ, اس میں اسلام کا ہی بول بالا ہونا ہے. ٹھیک ہے جی, چلیں جی, یہ ہمارا پارہ مکمل ہو گیا, پارہ نمبر 4.